اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ چیز جو ایک گنہگار بندے کے لیے امید کا باعث بنتی ہے وہ رحمت خداوندی ہے، اور وہ ذات کہ جو اپنی تمام کنہ ذات میں رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس نے اپنی رحمت کا معراج قرار دیا ہے ماہ مبارک رمضان کو۔ اور جو آیہ شریفہ میں نے آپ کی بارگاہ میں تلاوت کی وہ گنہگاروں کے لیے ایک امید کا باعث ہے۔ یہ آیت ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے کہ جس میں آواز قدرت ہو رہی ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت وہ شے ہے کہ جس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو میری رحمت کے دائرے سے باہر ہو۔ میری رحمت ہر کسی کو شامل حال ہے۔ یہ وہ رحمت ہے کہ جس کے لیے ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ سبقت رحمتک غضبک، اے میرے پروردگار تو وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت کے سائے میں ہی تیرا غضب ہے، جس کی رحمت آگے آگے ہے اور اس کا غضب اس کے پیچھے ہے، یعنی تیری غضب کی امامت بھی تیری رحمت کرتی ہے۔ حقیقت میں تیرا غضب تیری رحمت کا ایک سرچشمہ ہے، تیرا غضب تیری رحمت کی ایک علامت ہے۔ اور یہ چیز ہمیں سورہ رحمان میں متکرر بار ملتی ہے کہ سورہ رحمان میں جہاں پر عذاب کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے بعد فوراً یہ کہا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں عذاب کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ سورہ رحمان اس جملے کی تفسیر نظر آتی ہے کہ واقعاً اس کے غضب کی امامت اس کی رحمت کرتی ہے، اس کا غضب اس کی رحمت کا سرچشمہ ہے۔ اور ہم جب روایات میں نظر کرتے ہیں تو اس آیہ شریفہ میں جہاں پروردگار عالم فرما رہے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے، اس آیت کی ذیل میں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت ہمیں ملتی ہے وہ منسوب ہے پہلے امام حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ کیا ہی اس آیت کی تبیین فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یسرنی من القرآن کلمۃ، قرآن میں ایک ایسا کلمہ ہے، قرآن میں ایک ایسا لفظ ہے کہ جس نے مجھے خوش کر دیا ہے، قرآن میں ایک ایسی بات ہے کہ جس نے مجھے سرور بخشا ہے۔ یا مولا، وہ کون سی بات ہے کہ جس نے آپ کو سرور بخشا ہے؟ میرے مولا نے کہا یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ لفظ ہے کہ ارجوہا لمن اسرف علی نفسہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو ہر گنہگار کو امید بخشتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو ہر خطاکار کو بخشش کی رمق دکھلاتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ ہر گنہگار کو امید کی ایک کرن دکھاتا ہے۔ یا مولا، وہ کون سا کلمہ ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں وہ کلمہ ہے یہ کہ جہاں پر پروردگار اعظم فرما رہے ہیں قال عذابی اصیب بہ من یشاء، میرا عذاب اس تک پہنچے گا جس کو میں چاہتا ہوں، جہاں میں چاہوں وہاں عذاب کروں گا، جہاں میں نافرمانی دیکھوں گا وہاں عذاب کروں گا، جہاں خطا دیکھوں گا وہاں عذاب کروں گا۔ یہاں پر عذاب کو مخصوص کیا اور فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء۔ امام فرما رہے ہیں کہ میرا پروردگار فرماتا ہے کہ میری رحمت عام ہے، میری رحمت وسیع ہے، ہر شے کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یا امام، اس میں امید کہاں ہے؟
اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اس آیت شریفہ میں جو امید اپنے بندوں کے لیے دکھائی جا رہی ہے، امام فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فَجَعَلَ الرَّحْمَةَ عُمُومًا وَالْعَذَابَ خُصُوصًا۔ امام فرما رہے ہیں اس آیت کا معراج یہ ہے کہ اس آیت شریفہ میں رحمت کو عمومیت حاصل ہے اور عذاب کو خصوصیت حاصل ہے۔ وہ چند نکات ہیں کہ جہاں پر عذاب برملا ہوتا ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں رحمت خداوندی وہ شے ہے کہ اپنی کائنات میں تمام تر اشیاء کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ ہے رحمت خداوندی۔ اور اس مقام پر ایک عظیم روایت اور ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو ہمیں بتلا رہی ہے کہ اس رحمت خداوندی کا اگر آپ مصداق دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس رحمت خداوندی کو کہاں پر مجسم طور پر بیان کیا گیا ہے، تو وہ ہمیں اس روایت میں نظر آ رہا ہے جہاں پر امام صادق فرما رہے ہیں کہ رحمت خدا عام ہے، رحمت خدا وسیع ہے، لیکن اگر آپ مصداق مخلوقات میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی شے ہے کہ جو رحمت خدا کا مصداق ہے، وہ کون سی شے ہے کہ جس میں رحمت خدا بند ہے، تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں فَلَوْلَا إِنَّ رَحْمَةَ رَبِّكُمْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَا تِلْكَ الرَّحْمَةُ۔ وہ رحمت خداوندی کے جس نے ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، رحمت وسیع جو ہے، اگر اس کو تم دیکھنا چاہتے ہو، اگر اس کو تم ان آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، تو وہ انا تلک الرحمہ، وہ رحمت واسعہ میں امام برحق ہوں، وہ رحمت واسعہ میرا وجود بابرکت ہے۔ واقعاً یہ امام کا وجود جو کہ مظہر صفات خدا ہے، حقیقت میں یہ رحمت کا بروز ہے، حقیقت میں یہ رحمت کا جلوہ ہے۔ خدا کی رحمت کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ امام کی طرف نگاہ کریں۔ امام حقیقت میں مظہر رحمت خدا ہے، اور ہم اس ماہ مبارک رمضان میں دعاگو ہیں پروردگار سے کہ اے میرے پروردگار، تو نے اس ماہ مبارک رمضان کو رحمتوں سے بھر دیا ہے، انہی رحمتوں کے صدقے میں ہماری عبادات، ہماری طاعات کو قبول فرما اور ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔